ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک کارندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہیں ملا، نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر و بیشتر کسی سوچ میں بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کارندہ بھی مسجد کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے، چھڑی بغل میں دبائے گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا، اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، لینا پکڑنا دیکھو جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو اس دیوانے کو، پکڑو اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور داویلا کرتے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی عبا میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، مڑ مڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن بالآخر ان نوجوانوں کی سبک رفتاری نے اس کو جا لیا۔ وہ اس کی ٹوکائی کرنے لگے، او گستاخ، تیری یہ جرأت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے، گنوار دیوانے۔ ہاں ہاں میں نے اس کو مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم خواہ مخواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے، چھوڑ دو مجھے۔ بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کارندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کراتے ہوئے بولا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھے کہ کیا نہیں ہوا، اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈیلا کھینچ مارا جو ان کی پیشانی پر لگا، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے گرد ہو گئے۔ ہارون کے کارندے نے انہیں روک دیا، مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایک طالب علم بولا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کرے۔ وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کمبخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ڈیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر دانت کچکچائے۔ کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کارندے نے بہلول سے پوچھا۔ ہاں میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ پوچھ لو اس سے میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، دیکھیے آپ نے اس کی ڈٹائی، استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈیلا لگا کہاں ہے، میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر چپٹا۔ ہارون کے کارندے نے اس کا بازو پکڑ لیا، بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تو بہلول بولا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی تو بلا لاؤ، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہے، پھر ہم دیکھ بھی لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ طالب علم گئے اور امام ابو حنیفہ کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں شوق سے۔ قاضی نے اجازت دی۔ بہلول انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا؟ ابو حنیفہ نے غصے سے کہا، تو بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا، تو بھی مٹی سے بنا ہوا ہے اور ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود ہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بلا کیا تکلیف پہنچائے گی، تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، پھر بلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنا زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں، اعلیٰ حضرت،
اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی پہ ترکی جواب دیا۔ او ہو، کس احمق سے پالا پڑا ہے عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ ابو حنیفہ نے ناپسندیدگی سے جواب دیا۔ قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ نے اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائے، بہلول نے شگفتگی سے کہا۔ ابو حنیفہ زج ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کارروائی ختم کریں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کی کیا تقصیر؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر پھل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے نہیں کیا؟ خدا را قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجیے۔ ابو حنیفہ لاجواب سے ہو گئے۔ قاضی، جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محفوظ ہو رہا تھا، بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی دھن میں بڑبڑا رہا تھا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کرنے والوں کو منہ کی کانی پڑتی ہے۔